اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، جس طرح امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس کی مٹی خاک شفا کہلاتی ہے اور اس کا احترام اور اکرام کیا جاتا ہے، اسی طرح عیسائیت میں بھی ایک مٹی بڑی محترم اور متبرک سمجھی جاتی ہے۔ ہر سال کرسچینز اس مٹی کے تعزیے کا جلوس مختلف ملکوں میں برآمد کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی یاد منا کر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس جلوس اور اس متبرک مٹی کی تفصیلات کیا ہیں، یہ آپ کو معلوم ہوں گی ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے سے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین، عیسائی روایات کے مطابق گلگوتھا کی پہاڑی پر جب حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تو رومن لشکر کے ایک سپاہی لونجینس نے اپنا نیزہ حضرت عیسیٰ کے پہلو میں پیوست کر دیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے خاتمے کا یقین ہو جائے۔ نیزہ مارنے کے سبب حضرت عیسیٰ کے خون کے چھینٹے اس رومن سپاہی کے چہرے پر پڑے۔ جیسے ہی مسیح کا خون اس سپاہی کے چہرے پر پڑا تو اسے اس کے معجزاتی کرشموں کا احساس ہونا شروع ہو گیا، لہٰذا اس نے گلگوتھا کی مٹی کے ساتھ آمیزہ بنا کر ان خون کے قطروں کو ایک صندوق میں محفوظ کر دیا۔ بپتسمہ لینے کے بعد اس سپاہی نے یروشلم کو الوداع کہہ دیا اور عیسائیت کا مبلغ بن گیا اور اسی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اس سپاہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون اور مٹی والا صندوق مرنے سے پہلے چھپا دیا، جو صدیوں تک چھپا رہا۔ پھر ایک نابینا شخص کو وہ صندوق ملا، جس کی اطلاع ملتے ہی عیسائی شہنشاہ ہنری سوئم، پوپ اور مقامی ڈیوک بھی پہنچ گئے۔ نابینا کو صندوق کی برکت سے بینائی مل گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ صندوق کی ملکیت کا تنازع کھڑا ہو گیا جو خون خرابے تک جا پہنچا۔ بالآخر عیسائی شہنشاہ ہنری سوئم، پوپ اور مقامی ڈیوک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے والے مقام کی مٹی اور خون کا آمیزہ برابر تقسیم کر دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ مقدس خون اور خاک کے آمیزے کا ایک چھوٹا سا حصہ کئی معجزات بکھیرنے اور مزید کئی حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد وینگارٹن میں پہنچ گیا، جہاں 11ویں صدی عیسوی میں جس تاریخ کو یہ مقدس خون اور خاک کا تبرک اس قصبے میں پہنچا وہ اسینشن ڈے کے بعد آنے والا جمعہ تھا۔ اس دن کی یاد میں گزشتہ کئی صدیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کا جلوس اسینشن ڈے، جو ایسٹر کے 40 روز کے بعد منایا جاتا ہے، کے بعد آنے والے جمعے کو وینگارٹن کی گلیوں اور سڑکوں میں اپنے مقرر کردہ روٹ پر نکالا جاتا ہے۔ اس جلوس کو بلڈ ٹریٹ کہا جاتا ہے، جس میں ایک بلڈ رائڈر یعنی خونی گھوڑ سوار ایک جواہرات سے جڑی صلیب جس میں یہ خون اور خاک کڑھائی کی طرح پرو دیا گیا ہے کو اٹھائے نکلتا ہے، جس کے ساتھ 2 سے 3 ہزار گھوڑ سوار بلڈ رائڈرز ٹیل کوٹ اور مخصوص ہیٹ پہنے شریک ہوتے ہیں، اور پوری دنیا سے ہزاروں لاکھوں افراد یہ خون کا تاریخی جلوس دیکھنے جمع ہوتے ہیں۔ اس جلوس کے دوران والدین اپنے نوجوان بچوں کو تھپڑ مارنے کی رسم بھی ادا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے آمیزے والی اس خاک کے ساتھ نکالا جانے والا یہ جلوس 950 سال سے وینگارٹن میں جاری ہے۔ اسی طرح کے جلوس بلڈ ٹریٹ یورپ اور جرمنی کے مختلف علاقوں میں بھی نکالے جاتے ہیں، لیکن وینگارٹن کا یہ جلوس یورپ میں سب سے بڑا مانا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ بلڈ ٹریٹ ایک عیسائی روایت ہے اور یہاں اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی روایت جسے اسلام ہرگز نہیں مانتا اور عام ریسرچرز بھی اس پر درجنوں اعتراضات کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہزاروں پڑھے لکھے عیسائی محض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں یہ رسومات ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، شیعہ قوم میں کچھ ایسے افراد ہیں جو اصلاح کی آڑ میں سادہ لوح اور مخلص شیعوں کی برین واشنگ کرتے نظر آتے ہیں
کہ ہمیں عزاداری، مجلس، ماتم، قمازنی، تعزیہ، علم اور ذوالجناح کے شعائر کو ترک کر دینا چاہیے کہ اس سے دنیا ہمیں فرسودہ قوم سمجھتی ہے۔ لیکن جرمنی کے اس خونی جلوس کی تفصیلات کی تلاش کے دوران بیسیوں لنکس اور مضامین اور ویڈیوز میں کوئی ایک بھی کمنٹ ایسا نظر نہیں آیا جس میں عیسائیوں کی اس رسم کو فرسودہ کہا گیا ہو، اس مٹی اور خون کے تبرک جس کے اصلی ہونے کی دلیل نابینا شخص کی روایت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود اس جلوس میں ہزاروں ڈاکٹرز، انجینئرز، کوالیفائڈ پروفیشنلز، سائنسدان اور ماہرین تعلیم شریک ہونا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ کوئی انہیں یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ ضعیف روایت کے نتیجے میں نکالے جانے والا یہ جلوس عیسائیت کے منافی ہے، یا اس شہر کو گوگل کرنے سے نظر آنے والی تصاویر سے جرمنی جیسی ترقی یافتہ ترین قوم کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اس قدیم تعزیہ بردار جلوس کو جاری رکھنے کے باوجود جرمنی ٹیکنالوجی میں دنیا میں سب سے آگے ہے۔ جرمنی سے ہی چرائی ہوئی ٹیکنالوجی سے روس اور امریکہ نے کمال حاصل کیا۔ جرمن دنیا کی ذہین ترین قوم شمار ہوتے ہیں اور اپنی ترقی کا سبب اس خون سے حاصل ہونے والی برکت کو قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، قومیں وہی کمال تک پہنچتی ہیں جو اپنے محسنوں کے آثار اور باقیات کی قدر کریں، خواہ وہ ان کے خون ملی خاک شفا ہو یا ان کے مزارات۔ ایک غیر تصدیق شدہ روایت کے باوجود ایک مٹی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت کے سبب آج بھی دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوم اس مٹی کا اکرام کرتی نظر آتی ہے۔ یہ مٹی 25 دسمبر کو اپنا رنگ بدل کر سرخ ہوتی ہے یا نہیں، یا اس کے معجزات اب ظاہر ہوتے ہیں یا نہیں، اس سے قطع نظر پوری عیسائیت کو، جو کہ اب تک درجنوں فرقوں، نظریات اور مشنز میں بڑھ چکی ہے، اس مٹی کے احترام اور تقدس میں کوئی شک نہیں۔ یہ مٹی جتنی کیتھولکس کے لیے متبرک ہے اتنی ہی پروٹیسٹنٹس کے لیے بھی متبرک ہے۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس کی خاک شفا، جو ہر سال 10 محرم کو اپنا رنگ بدل کر سرخ ہو جاتی ہے، اور تب سے لے کر اب تک لاکھوں معجزات اور کرامات کا ظہور اس سے ہو چکا ہے، پر اپنے ہی مسلمان بھائی انگشت نمائی فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنت البقیع میں مقدس ہستیوں کی قبروں کا جو حال کیا گیا اور ان کی مٹی خراب کی گئی، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک وہ دن جلد از جلد لائے جب جنت البقیع کے روضے تعمیر ہوں اور جنت البقیع کی کھوئی ہوئی شان و شوکت اور عروج دوبارہ حاصل ہو۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں، تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔